مفتی مکہ ہو، اور ذہن میں سوچنے لگا، ذہن میں یہ بات سوچنے لگا، ان کو کچھ سوال کروں گا اور سوالوں میں الجھا دوں گا، مطلب یہ ہے اندر مکے کے داخل نہ ہونے دوں گا۔ اب صاحب یہ ذہن میں جب بات آیا نا، اس کے جو ہے علم کا کچھ غرور آیا، ذہن میں تکبر آیا، بولے میرے پاس میں بہت علم ہے، لیکن اسے کیا پتا ہے گھنٹہ کس سے پڑھ رہا ہے۔ جب سرکار غوث پاک قریب پہنچے نا، تو میرے سرکار غوث پاک نے آنکھیں میچی اور دیکھ لیا کہ ہاں یہ کیا سوچ رہا ہے۔ تو میرے سرکار غوث پاک نے پہلے ہی سوال کر دیا الجھتے رہنا اور سوال کیا، بولے مفتی مکہ میں جانتا ہوں آپ کا بہت علم ہے، اسی وجہ سے آپ مفتی مکہ ہے، لیکن میرا ایک سوال ہے، میرا ایک سوال ہے۔ بولے کیا سوال ہے؟ بولے سوال میرا یہ ہے، یہ تو بتا میرے نبی کا غسل جب کیا گیا تو اس غسل کے پانی کا کیا ہوا، کہاں گیا؟ اس نبی کے جب میرے نبی کا غسل کیا گیا، اس غسل کے پانی کا کیا ہوا اور کہاں گیا؟ اب مفتی مکہ جو ہے الجھ گئے صاحب، ہاں کہ وہ سرکار غوث پاک کا معاملہ، اور سرکار غوث پاک نے جو ہے نا بولے دیکھتے رہو، کہا بولے وہ حضور بھائی ایسا کرو ایک رات کا ٹائم دے دو مجھے۔ بولے چلو دیا ایک رات کا ٹائم، اتنے اس نے رات کا ٹائم لیا، اتنے میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزے کی سرکار غوث پاک نے زیارت کی، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اتنا ٹائم گزار کے پھر مفتی مکہ کے پاس نہ آئے، کہا مفتی مکہ میرے سوال کا جواب بتاؤ۔ اب جب سوال کا جواب بتاؤ تو جب کتابیں دیکھ پا لی، لیکن کتابوں کے اندر ہی نہیں۔ بولے بھئی ایک رات کا ٹائم ہو رہے گا، جب ایک رات کا بولے چلو ایک رات کا اور ٹائم دیا، تو اتنا آپ نے پھر جو ہے زیارت کی۔ جب 2 دن ہو گئے، ادھر مفتی مکہ کبھی یہ کتاب کو اٹھائے، کبھی یہ دیکھے، کبھی وہ دیکھے، پوری رائے ولیری دیکھ لی، لیکن کوئی کسی کے اندر لکھا ہوا ہی نہیں تھا۔ آپ دوسرے دن پھر آگے بولے میرا سوال کا جواب بتاؤ۔ یہ سرکار غوث پاک نے تو کہا، اس لیے آنکھیں جب میچ کے دیکھا نا، بولے چلو ٹھیک ہے تمہیں دیکھیں گے ہم، تم مفتی مکہ ہو۔ اسے کیا پتا تھا کہ بیٹا کس سے پڑھا؟ نبی کے نوازے سے ہے، لہذا کرو۔ اب جب صاحب تیسرا دن ہوا نا، تو مفتی مکہ سرکار کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، ہزاروں قطار رونے لگے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ میں نہیں جانتا یہ کون تمہاری بارگاہ میں آ رہا ہے، اجنبی ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن یا رسول اللہ میری عزت کو بچا لو، میری لاج رکھ لو۔ ساری کتابیں دیکھ لی، مجھے مسئلہ کہیں نہ ملا، مجھے مسئلہ کہیں نہ ملا۔ آقا میری لاج رکھ لو نا، مجھے بتا دو۔ تو آپ نے گریہ زاری کری اور رو رہے تھے، اور روتے روتے آپ کی آقا کریم سبحان اللہ، جب آنکھ کی آنکھ لگی نا، آپ جب محو خواب ہوئے تو میرا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، سبحان اللہ، محبت سے کہو سبحان اللہ۔ آقا تشریف لے کے آئے اور ایک ساتھ میں سید بھی آئی، ہے نا؟ میرے آقا کا چمکتا ہوا چہرہ، اب میں مثال آپ کو دنیاوی دوں، جیسے کہ بڑی ہائلوزن لگی ہوئی ہے اور اس کے سامنے یہ بلب لگا ہوا ہے، اگر دونوں کو قریب اگر کیا جائے تو مطلب بلب کی روشنی جو ہے نا مرکری کے سامنے دھندلی ہو جائے گی، ہے نا، کم روشنی پھیکی پڑ جائے گی۔ تو میرے نبی کا چہرہ چمکا رہا تھا، اور ساتھ میں سید صاحب بیٹھے تھے، ان کا چہرہ صاف نہیں دکھ رہا تھا، دھندلا دکھ رہا تھا۔ کہا میرے آقا نے بتاؤ مفتی مکہ کیا سوال ہے؟ کہا آقا ایک اجنبی آدمی آیا، اس نے مجھے سوال میں کہا دیا، اب اس کا جواب تم ہی دے دو۔ میرے آقا نے کہا اے مفتی مکہ سنو، اس کا
اس کا سوال کا جواب تو یہ سید صاحب ہی دے دیں گے. اسے کیا پتا تھا بھائی سید صاحب ہی دے دیں گے. تو سید صاحب نے جواب دیا. تمہیں بھی سنا دوں جواب کیا تھا. سوال تھا سرکار غوث پاک نے مفتی مکہ سے سوال کیا تھا یہ بتاؤ جب نبی پاک کا غسل کیا گیا تو وہ پانی کہاں پر گیا, اس پانی کا ہوا کیا. اب جواب سنو. خواب میں مفتی مکہ کو سید صاحب نے بتایا. کیا بتایا؟ اے مفتی مکہ میرے نبی کو جب غسل کیا گیا تو وہ غسل کا پانی نیچے زمین پہ نہ گرا, زمین پہ نہیں گرنے دیا تھا. فرشتوں نے اپنے چلو میں لے لیا تھا, اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا اور اس پانی کو لے کے آسمان کی طرف لے گئے تھے اور آسمان کی طرف لے کر اس پانی کا دھواں بنایا, بادل بنایا. بادل بنانے کے ساتھ ساتھ جب بادل بنا اسی غسل کے پانی سے بارش کے قطرے ٹپکے اور جہاں جہاں پر میرے نبی کا غسل کا پانی کی بوندیں گری ہے وہاں وہاں پر اللہ نے مسجدوں کو آباد کر دیا. جہاں جہاں پر مفتی یہ مکہ کو یہ سوال کا پتہ چلے گا جہاں جہاں پر نبی پاک کے غسل کا پانی جو بادل بنا دھواں بنا اور بارش ہوئی جہاں جہاں پر ٹپکا وہاں وہاں پر پوری دنیا میں اسی جگہ پہ مسجدیں آباد ہو رہی ہے. سبحان اللہ. اب مفتی صاحب کو مل گیا, آنکھ کھلی, بولے مل گیا بھیا مسئلہ مل گیا. بولے آپ کھیل لوں ہے نا, لیکن اسے کیا پتا تھا کارنامہ کس کا ہے یہ. اب صاحب دیکھتے رہے غوث پاک کو کہاں ہے, لیکن سرکار غوث پاک نے تو معاملہ ہی. تو جب ملے سرکار غوث پاک کہنے لگے مفتی مکہ بولے حضور جواب مل گیا. بولے جواب مل گیا. بولے ہاں. کہنے لگے کیا جواب ہے؟ تو مفتی مکہ نے بتایا بولے ایسے ایسے غسل کا پانی فرشتے لے گئے تھے اور بارش کو ٹپکایا گیا وہاں وہاں پر جو ہے مسجد کو آباد کیا. تو سرکار غوث پاک نے پھر الجھا دیا. بولے دلیل چاہیے, دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل چاہیے, دلیل کیا ہے؟ کہا میاں دلیل اس سے بڑی کیا, میں نے اپنے آقا کو یاد کیا اور میرے آقا نے مجھے خواب میں بتا دیا. میں نے مفتی مکہ کہہ رہا میں نے یاد کیا میرے آقا نے مجھے خواب میں بتا دیا, میرے سرکار نے ارشاد فرما دیا اے مفتی مکہ ابھی بھی تم جھوٹ بول رہے ہو, جھوٹ بول رہے ہو. لو میں بتاتا ہوں تمہیں تمہارے آقا نے نہیں بتایا بلکہ آقا کے پاس میں ایک سید رہتے تھے, تمہارے سوالوں کا جواب انہی سید نے بتایا. مفتی مکہ بولے حضور ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے یہ بتا دیجئے وہ سید صاحب تمہیں کیسے پتہ چلا, تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تو سرکار غوث پاک نے یوں ارشاد فرمایا اے مفتی مکہ تم مجھے پہچان لو, جب تم نے سوال تمہارے سوال کا جواب ماں نے نانا کے روزے پہ بحث کر دیا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا میں ہی تو تھا. اور جو یہ نانا جس پہ آقا کی بارگاہ میں پہنچے یہ کوئی دوسرے نہیں ہے, یہ میرے ہی خاندان کے ہیں. یہ ہے سرکار غوث پاک. مطلب میاں سرکار غوث پاک کی ایک سے ایک نہیں کرامت, ایک سے ایک اجنبی کرامت ہے میرے سرکار غوث پاک کی. کتنی کرامت ہے میں تمہیں سناؤں. اچھا درود پاک میں سنا دو. اللہم صلی علی محمد.